بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک طول الحرۃ۔ ما قبل کے سبق میں ایک مسئلہ ذکر ہوا جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف تھا، اور اس مسئلے میں اختلاف ایک قاعدے میں اختلاف کی بنیاد پر تھا۔ قاعدہ یہ تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شرط کا کہ کسی حکم کو کسی شرط پر معلق کیا جائے، جب وہ شرط نہیں پائی جائے گی تو وہ حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ شرط کا نہ پایا جانا حکم کو مانے ہے، جبکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے اور ہمارے احناف کا یہ کہنا ہے کہ عدم شرط کا نہ پایا جانا حکم سے مانے نہیں ہے، اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ حکم کسی اور دلیل کی وجہ سے پایا جائے۔ اسی قاعدے کی بنا پر مصنف اور ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس قاعدے کی وجہ سے ہمارے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، تم میں سے جو قدرت نہیں رکھتا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ اپنی تم میں سے مومن باندیوں سے نکاح کر لے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں باندی سے نکاح کرنے کے لیے جو کہا گیا اس کی شرط لگائی وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، کہ تم میں سے جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا وہی آدمی کر سکتا ہے۔ تو جب اگر یہ شرط نہیں پائی جائے گی، یعنی کوئی آدمی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی سکت رکھتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو باندی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ باندی سے نکاح کی اجازت کو موقوف کیا ہے عدم طول حرہ پر، یعنی آزاد عورت سے نکاح کی قدرت نہ ہونے پر۔ تو اگر وہ قدرت ہوگی تو پھر اس صورت میں وہ باندیوں سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، یہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں قاعدہ ہے شرط کا نہ ہونا حکم سے مانے ہے۔ وَكَذَلِكَ طَوْلُ الْحُرَّةِ، اسی طرح طول حرہ یعنی آزاد عورت سے نکاح کی طاقت، یمنع جواز نکاح الامۃ عندہ، باندی سے نکاح کے جائز ہونے کو روکتا ہے عندہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لأن الکتاب، اس لیے کہ قرآن کریم نے علق نکاح الامۃ، باندی سے نکاح کرنے کو معلق کیا ہے بعدم الطول، عدم طول حرہ کے ساتھ، فعند وجود الطول، تو طول حرہ کے پائے جانے کے وقت، یعنی آزاد عورت سے نکاح کی طاقت ہونے کے وقت، کان الشرط عدما، شرط معدوم ہے، شرط نہیں پائی گئی، وعدم الشرط مانع من الحکم، اور شرط کا نہ ہونا حکم سے مانے ہے، فلا یجوز، پس باندی سے نکاح جائز نہ ہوگا، یہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ ہمارے احناف کا مسئلہ اور دلیل آگے آ رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَا نَفَقَةَ لِلْمَبْتُوتَةِ، یہاں سے مصنف ما قبل کی اصل پر اور ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ عدم شرط یعنی شرط کا نہ ہونا حکم سے مانے ہے، اسی بنا پر وہ فرماتے ہیں کہ مطلقہ بائنہ، جس عورت کو طلاق بائن دی گئی ہو،
اگر وہ حاملہ ہے تو اس صورت میں اس کو عدت کا نفقہ ملے گا، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو اس صورت میں اس کو نفقہ نہیں ملے گا۔ اور دلیل میں وہ آیت کریمہ پیش فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، کہ اگر وہ حاملہ ہے تو ان پر تم خرچ کرو، ان کا نفقہ دو، حتیٰ یضعن حملہن، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل جن لے۔ تو ان پر فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، ان کو نفقہ دو، اس کی شرط یہ لگائی وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، کہ اگر وہ حاملہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر وہ حاملہ نہیں ہوگی تو ان کو نفقہ نہیں دیا جائے گا، چونکہ وہاں شرط نہیں پائی گئی۔ جب شرط نہیں پائی گئی تو وہ حکم بھی نہیں ہوگا، اس لیے ان کے یہاں وہ فرماتے ہیں کہ اگر حاملہ نہیں ہوگی تو اس صورت میں ان کو نفقہ نہیں دیا جائے گا۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ، اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسی طرح یعنی مسئلہ اوپر تھا، لا نفقۃ للمبتوتۃ، مطلقہ بائنہ کا نفقہ نہ ہوگا، الا اذا كانت حاملا، مگر یہ کہ وہ حاملہ ہوں، لأن الکتاب علق الانفاق بالحمل، اس لیے کہ قرآن نے نفقہ دینے کو حمل کے ساتھ معلق کیا ہے، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والیاں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وہ اپنا حمل جن دیں، فَعِنْدَ عَدَمِ الْحَمْلِ، پس حمل نہ ہونے کے وقت، كَانَ الشَّرْطُ عَدَمًا، شرط معدوم ہوگی، وَعَدَمُ الشَّرْطِ مَانِعٌ مِّنَ الْحُكْمِ، اور شرط کا نہ ہونا حکم سے مانع ہے، عندہ، ان کے نزدیک، وعندنا لما لم يكن عدم الشرط، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ہمارے یعنی احناف کی دلیل پیش کر رہے ہیں دونوں مسئلوں میں، چونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ شرط کا نہ ہونا حکم سے مانع ہے، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ شرط نہیں پائی گئی تو دوسری کسی اور وجہ سے اور دلیل سے وہ حکم پایا جائے۔ ہاں، ہم اتنا تو کہتے ہیں کہ جب شرط پائی جائے گی تو اس صورت میں حکم پایا جائے گا، لیکن شرط نہ پائی گئی تو حکم نہ پایا جائے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کسی اور حکم سے، کسی اور دلیل سے وہ حکم پایا جائے۔ چنانچہ اوپر والے مسئلے میں پہلا جو مسئلہ گزرا کہ جس میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی طول حرہ کا مالک ہو تو اس صورت میں وہ باندی سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن کے آیت سے انہوں نے ثابت کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے آیت یہ بتلاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی طول حرہ کا مالک نہ ہو تو باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے، یعنی شرط پائی گئی، آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر نہیں ہے تو وہ اس صورت میں باندی سے نکاح کر سکتا ہے، اور اگر طول حرہ کا مالک ہے تو باندی سے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں آیت ساکت ہے، خاموش ہے، وہ کچھ بھی بتلاتی نہیں ہے۔ آیت صرف اتنا بتلاتی ہے کہ اگر مالک نہیں ہے تو باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور دوسری آیتیں ہم نے دیکھی تو اس میں جہاں محرمہ عورتوں کا بیان ہے تو محرمہ عورتوں کا بیان کرنے کے بعد قرآن کریم نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، کہ اس کے علاوہ جتنی عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کرنا چاہو تو وہ تمہارے لیے نکاح کرنا ان سے حلال ہے۔ تو اس میں آزاد اور باندی کسی کو مخصوص اور کسی کو خاص نہیں کیا ہے، بلکہ عام رکھا ہے، ما وراء ذالکم، کہ اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں ان میں سے جس سے نکاح تم کرنا چاہو کر سکتے ہو، تو اس میں آزاد بھی داخل ہے اور باندی بھی داخل ہے۔ اس وجہ سے
तौले हुर्रा का मालिक होते हुए भी बांदी से निकाह करना चाहे तो कर सकता है। इसी तरह दूसरी आयत करीमा फनकिहू मा तौब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि जो औरतें तुमको अच्छी लगे उनसे तुम निकाह कर लो, 2-2, 3-3 या 4-4 से। इसमें भी कोई तखसीस नहीं है, बांदी और आज़ाद होने की कोई तखसीस नहीं है। इसलिए ऐसी आम आयतें जो है, इन आयत की बिना पर तौले हुर्रा का मालिक होते हुए भी अगर वो निकाह करना चाहे बांदी से तो निकाह कर सकता है। दूसरा मसला, इमाम शाफी अलैहिर्रहमान ने ये फरमाया कि अगर औरतें जिनको तलाक दी गई मुतल्लका बाइना, अगर वो हामिला न हो तो उनका नफ़का नहीं होगा। हम कहते हैं कि आयत करीमा जिसे तुम इस्तेदलाल कर रहे हैं वो इन कुन्न उलाति हमलिन, कि अगर वो हमल वालियाँ हैं तो फ़अनफ़िक़ू अलैहिन्न, तो उन पर खर्च करो। आयत से भी इतना बतला रही है कि अगर वो हमल वालियाँ हैं तो खर्च करो, और अगर हमल वाली नहीं है तो ये आयत उसके बारे में साकित है, कुछ बतलाती नहीं है कि खर्च करो या खर्च न करो, कुछ भी बतलाती नहीं है। जब ये आयत साकित है तो हमने दूसरे नुसूस देखे तो दूसरे नुसूस में कहा गया है, जैसे कि हदीस पाक में मौजूद है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुतल्लका सलासा के लिए नफ़का और सुकना होगा। और इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह फरमाते हैं कि ऐसी औरत का नफ़का और सुकना दोनों होगा इद्दत में, यानी अगर वो हमल वाली नहीं है तो भी। और एक औरत है हज़रत फ़ातिमा बिनत कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो ये बयान करती थी कि ला नफ़क़त वला सुकना, ऐसी औरत के लिए जिसको तलाक़ बाइना दी गई हो, मुतल्लका बाइना हो वो औरत, तो वो कहती थी कि ला नफ़क़त वला सुकना, कि उसके लिए न नफ़का होगा न सुकना। तो उस औरत के बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि फ़ातिमा को क्या हुआ, क्या वो कहने में अल्लाह से डरती नहीं है, यानी उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि उस ऐसी औरत के लिए नफ़का भी होगा और सुकना भी होगा। तो इन आम नुसूस की वजह से अहनाफ ये कह रहे हैं कि अगर वो हामिला नहीं भी है फिर भी उसको नफ़का दिया जाएगा। व इंदना, और हमारे नज़दीक लम्मा लम यकुन अदम शर्ती मानिअम मिनल हुक्मी, शर्त का न होना हुक्म से माने नहीं है, जाज़, तो मुमकिन है, अल्ला यसबुतल हुक्मु बिदलीलिही, अन यसबुतल हुक्मु बिदलीलिही, कि हुक्म किसी दूसरी दलील से साबित हो। फ़यजूज़ु निकाहुल अमती, चुनांचे बांदी से निकाह करना जायज़ है। वयजिबुल इन्फ़ाक़ु, और गैर हामिला मुतल्लका को भी बिलउमुमात, कुरान के नुसूस के उमूम की वजह से नफ़का देना वाजिब होगा। तो दोनों सूरतों में हम ये कहते हैं कि बांदी से निकाह करना भी सही है तौले हुर्रा का मालिक होते हुए भी, और इसी तरह मुतल्लका बाइना को नफ़का देना भी ज़रूरी है। यह अहनाफ का मसला है और उनकी ये दलाइल हैं। वमिन तवाबि'i हादन नौई, और इस नौ के तवाबे में से, इस नौ यानी मुअल्लक बिशर्त के तवाबे में से, ऊपर मुअल्लक बिशर्त का कायदा गुज़रा और उसमें इख्तिलाफ भी गुज़रा, और उस पर मुरतब होने वाले मसाइल में जो इख्तिलाफ था वो भी गुज़रा। अब उसका एक ज़ैली हुक्म मुसन्निफ़ बयान फरमा रहे हैं कि जिस तरह शर्त का हुक्म है इसी तरह सिफत का भी हुक्म है, कि किसी इस्म के साथ अगर सिफत लगी हुई हो तो वो शर्त के कायम मकाम होती है। तो जिस तरह इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के यहाँ शर्त के न पाए जाने से हुक्म नहीं पाया जाता, शर्त का न होना हुक्म को माने है, इस तरह उनके यहाँ सिफत का न पाया जाना वो भी हुक्म से माने होगा, सिफत नहीं होगी तो वो हुक्म नहीं होगा। और जिस तरह हमारे यहाँ शर्त का न होना
حکم سے معنی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کسی اور دلیل سے حکم ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح صفت کے نہ ہونے سے حکم نہ پایا جائے، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی اور دلیل سے وہ حکم موجود ہو۔ چنانچہ اوپر کی آیت کریمہ جو گزری وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا والی آیت میں کہ تم میں سے جو آزاد عورت سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ مومن باندیوں سے نکاح کر لے، تو فتیاتکم کے ساتھ مؤمنات کی قید لگی ہوئی ہے، وہ صفت ہے۔ جب وہ صفت ہے تو امام شافعی علیہ الرحمہ یہ فرمائیں گے کہ صفت شرط کے قائم مقام ہوتی ہے، صفت پائی جائے گی تو حکم پایا جائے گا، یعنی طول حرہ کا مالک نہ ہونے کی صورت میں وہ صرف مومن باندی سے نکاح کر سکتا ہے، مومن کو چھوڑ کر کتابیہ باندی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ اس میں مومنات کی صفت نہیں پائی گئی، جب صفت نہیں ہوگا تو حکم نکاح کرنے کا حکم بھی نہیں ہوگا۔ جبکہ احناف کا یہ کہنا ہے کہ صفت کا نہ ہونا حکم سے معنی نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ کسی اور دلیل سے وہ حکم موجود ہو۔ اور آیت صرف اتنا بتلاتی ہے کہ طول حرہ کا مالک نہ ہونے کی صورت میں وہ مومن باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے، اور اگر مومن نہ ہو تو نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس کے بارے میں آیت خاموش ہے، ساکت ہے، کچھ بولتی نہیں ہے۔ اور حکم ہم نے یہ کہا کہ کتابیہ عورت سے نکاح کرنے کا حکم ہمارے پاس دلیل ہے کہ دوسری آیت سے ثابت ہے۔ وہ آیت یہ ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے ان کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ جب ان کی عورتیں کہا گیا تو اس میں باندی اور آزاد دونوں داخل ہے، آیت عام ہے، اس میں آزاد اور باندی کی کوئی قید نہیں لگائی گئی ہے۔ چنانچہ جس طرح ان کے آزاد عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، اسی طرح باندی سے بھی نکاح کرنا جائز ہوگا۔ وَمِن توابع هذا النوع، اور اس نوع کے توابع میں سے یہ ہے ترتب الحکم علی الاسم الموصوف بصفت، حکم کا ایسے اسم پر مرتب ہونا جو کسی کے ساتھ متصف ہو، فإنه بمنزلة تعلیق الحکم بذلك الوصف، اس لیے کہ وہ حکم اس وصف کے ساتھ معلق کرنے کے درجے میں ہے، عندہ ان کے نزدیک، یعنی جس طرح حکم شرط پر معلق ہوتا ہے اسی طرح حکم صفت پر بھی معلق ہوتا ہے۔ وعلی ھذا قال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اسی بنا پر امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اسی بنا پر یعنی حکم صفت پر معلق ہوتا ہے۔ لا يجوز نکاح الامۃ الکتابیتی، کہ کتابیہ باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لأن النص، اس لیے کہ نص نے رتب الحکم، حکم کو مرتب کیا ہے، علی امۃ مؤمنۃ، مومنہ باندی پر، لقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان، من فتیاتکم المؤمنات کی وجہ سے، فیتقید بالمؤمنۃ، پس حکم مومنہ کے ساتھ مقید ہوگا، فیمتنع الحکم، چنانچہ حکم ممتنع ہوگا، عند عدم الوصف، وصف کے نہ پائے جانے کے وقت، فلا يجوز نکاح الامۃ الکتابیۃ، چنانچہ کتابیہ سے نکاح کرنا جائز نہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔